ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارک کہا ہے کہ میں برکت والا ہوں اور برکت کا خزانہ میرے پاس ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں اپنی برکت عطا کرتا ہوں۔ مہینوں میں سے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ شہر مبارک، یہ مہینہ برکت والا ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ تعالی اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ کن لوگوں پر جو روزہ رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے اس مہینے میں، اس لیے اس مہینے کو برکت والا کہا گیا۔ روزہ آدمی جب رکھتا ہے تو اس میں کتنی برکت ہوتی ہے، اس روزے میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہماری ہر نیکی لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو خصوصی آرڈر دیا ہے کہ میرا بندہ جب بھی کوئی نیکی کرے تو کم از کم ایک نیکی کے بدلے تم نے جب لکھنا ہے تو 10 نیکیاں لکھنی ہیں، کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 10 نیکیوں سے آگے اضافہ ہوتا ہے، جس انداز میں یا جس خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، سنت کے مطابق نیکی ہوگی، اس میں اسی قدر زیادہ اضافہ ہوگا۔ اضافہ کتنا ہوتا ہے؟ الی 700 ضعف، فرمایا کہ 700 گنا تک ایک نیکی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، برکت کرتے ہیں۔ ایک نیکی کی، ایک نماز پڑھی، ممکن ہے وہ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر لکھی گئی ہو، ایک نماز 10 نمازوں کے برابر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی نماز 700 نمازوں کے برابر لکھی گئی ہو۔ یہ ہے اضافہ۔ اسی طرح ہر نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس برکت والے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو رب العالمین سے فرشتے پوچھتے ہیں
کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کی کتنی نیکیاں لکھیں۔ پہلے تو قانون تھا کہ ایک نیکی کے بدلے 10، 100، 200، 700 تک۔ یہ روزہ رکھا ہے، اس روزے کے بدلے میں کتنے روزے لکھیں، کتنی نیکی لکھیں، 700 لکھیں، 1000 لکھیں، کتنی لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم روزے کی نیکی نہیں لکھ سکتے۔ سبحان، یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے، اتنی برکت اللہ نے ڈال دی اس میں۔ یہ ہے مہینہ برکت والا کہ روزہ ہم نے رکھا، اس میں اتنی نیکیاں ملی ہیں کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں، بلکہ فرشتے بھی اس نیکی کو نہیں لکھ سکتے جو اللہ نے روزے دار کو عطا کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ شہر مبارک، کہ یہ مہینہ برکت والا ہے۔ سب سے پہلا کام اس برکت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کون سا کیا ہے؟ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس برکت والے مہینے میں دن کو روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے۔ میں یہ نیکی تو ضرور کرو نا، اور کوئی نیکی ہو یا نہ ہو، یہ روزے والی نیکی تم نے ضرور کرنی ہے۔ فرض اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے جنت ملے اور جس کو چھوڑنے سے دوزخ ملے، یہ ہے فرض۔ فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے جنت ملے اور جس کو چھوڑنے سے دوزخ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے برکت والے کے روزے یعنی دن کے وقت حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، فجر طلوع ہونے سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب شمس تک، مغرب تک، پورا دن اس مہینے میں کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ فرمایا تم سحری کھاؤ، اور سحری کھانے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ جس نے سحری نہیں کھائی اس نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی۔ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے تھے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگتی، بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں سحری کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوئے رہتے ہیں۔ نہیں، سحری کھانا کیا ہے؟ یہ اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ فرمایا تم اہل کتاب کی مخالفت کرو، سحری کھاؤ۔ اچھا، جب تم سحری کھاؤ گے نا اس وقت تمہیں کیا ملے گا؟ صحیح حدیث ہے، آپ نے پہلے سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سحری کھاتا ہے نا تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ سحری کھانے والوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں تم یہ سحری کھا رہا ہے، یہ پروٹھے کھا رہا ہے، یہ دہی کھا رہا ہے، یہ چاول کھا رہا ہے، لیکن تم اس کے لیے دعا کرو۔ کمال، کھا ہم رہے ہوتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ سحری اتنی اہمیت۔ فرمایا کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، سحری کھا کر طلوع فجر سے لے کر اب تم نے مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ یہ پابندی اختیار کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض، میں نے فرض کر دیا، تمہیں جنت ملے گی، بہت کچھ ملے گا۔ آگے روزے کے فوائد میں بتاؤں گا، لیکن اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا راز یہی روزے ہیں۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار کیوں ہے؟
کیونکہ اس میں روزے ہیں جی، روزے جو ہیں یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے ہم نے عزم کرنا ہے انشاءاللہ ماہ رمضان آئے ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے جی۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا نا جان بوجھ کر، مسافر کے لیے اجازت ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار کے لیے اجازت ہے کہ جب تندرست ہو جائے قضائی دے لے، مسافر جب سفر ختم ہو جائے تو قضائی دے لے۔ اسی طرح عورت بھی روزہ نہیں رکھ سکتی جس پر مخصوص ایام آئے، تو یہ عذر ہے، شرعی عذر ہے، سفر، بیماری، اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ آدمی کہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، دیہڑی کرتا ہوں، لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ عذر نہیں ہے قطعاً۔ اس لیے روزہ فرض ہے، چھوڑیں گے دوزخ ہے، رکھیں گے تو جنت۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔